ویلکم بیک. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہم سے بات کر رہے ہیں. شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو مطلب سوال پوچھنے کی سخت بھی نہیں ہے, یہ بتائیے کہ یہ سب کے بعد جب ہو جائے گا یہ سب تو اب آئی ایم ایف مان جائے گی اور ہمیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اب ہمارا. اب یہ تمام چیزوں کے بعد یا کچھ اس میں باقی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ابھی بتائی اس میں آپ نے کچھ بتایا ہے, تو مطلب جب ہم اس میں یہ مزید پیٹرول بڑھا دیں گے, مزید بجلی بڑھا دیں گے, مزید گیس بڑھا دیں گے, پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, پھر ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. کامران بھائی دیکھیں, اس میں دو باتیں دیکھیں. ہم کو اگلے سال 21 ارب ڈالر دنیا کے لوٹانے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 10-12 ارب ڈالر کا کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. ٹوٹل 41 ارب ڈالر آپ نے کہا ہماری ضرورت ہے اگلے مالی سال کی. جی میں اس پہ سو سر 21 ارب ڈالر آپ کو دنیا کے لوٹانے ہیں. صحیح ہے. آپ کے 12 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, تو یہ 32-33 ہو جاتے ہیں, اور 4-5 ارب ڈالر سے ہم کو اپنی ریزرو کو بھی بڑھانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ریزرو بھی جو ہے وہ بہت کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گیا. تو اگر آپ کے پاس 40-41 ارب ڈالر ہوں تو آپ جو ہے وہ ایک عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں. اب وہ 40-41 ارب ڈالر لانے کے لیے 40 ارب ڈالر ہی تو چاہیے خالی عزت کی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں میری بات سنیں کامران بھائی, یہ آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور ہماری ایک دنیا میں کوئی پہچان ہے. ہم اچھے تو نہیں لگتے نا کہ ہم جا کے لوگوں سے پیسے مانگیں, اچھے تو نہیں لگتے کہ ہم جا کے بولیں کہ بھائی آپ 2 بلین کی ڈپازٹ دے دیں, آپ 3 بلین کی ڈپازٹ دے دیں. آپ کا ہندوستان آپ کا نیبر ملک ہے جس سے آپ 1990 کی دہائی میں آگے ہوا کرتے تھے, اس کے پاس 600 بلین ڈالر کا ریزرو پڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ہم جتنا ہے, لیکن اس کے پاس 40 بلین ڈالر یا 47 بلین ڈالر کا ریزرو پڑا ہوا ہے. تو ہم کیوں اتنے اپنے آپ کو شارٹ سیل کرتے ہیں؟ ہم کو بھی اچھی قوموں کے اندر ذمہ دار قوموں میں شامل ہونا چاہیے. آنیسٹلی یہ بتائیے, یہ جو ابھی آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں کوئی بات غلط تو ہے نہیں, بالکل ایسی صورتحال ہے. اور پھر یہ جب انفولڈ ہوگا کسی بھی ایسی حکومت کے لیے جس کے پاس 9 مہینے ہیں, مثال کے طور پہ سال ہے اس کے پاس, کیا یہ ورتھ ڈوئنگ ہے یا یہ کرنے والی چیز ہے؟ یہ مطلب ایک سیاسی حکومت کے لیے جو کہ آگے الیکشن میں جانے والی ہے اگلے 6 مہینے کے لیے, یہ کرنے والی چیز ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے شہباز صاحب کے لیے؟ کیا اس پوری کیفیت کو آپ کیسا ٹرن اراؤنڈ کریں گے کہ زبردست الیکشن جیت جائیں اگلے سال؟ سر, شہباز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی ہے, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی ہے, بلاول بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پریولیج دی, ہمارے کابینہ کے تمام ممبران کو بڑی پریولیج دی ہے. اس ملک میں جو اتنے غریب غیور عوام رہتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, اس کے مقابلے میں ہماری کو زندگی تو پتہ نہیں کتنی عیش و عشرت کی ہے. اگر ہم اپنے ملک کی ذمہ داری اس وقت نہیں سنبھال سکتے تو پھر سیاست کا کیا فائدہ ہے؟ تو بھاڑ میں جائے ایسی سیاست جس سے آپ کا ملک ڈوب جاتا ہے. تو اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو پھر آپ یہ کام کریں, ورنہ گھر چلے جائیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گھر نہیں جائیں گے, تو پھر یہ کام کریں. اب دیکھیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 123 ڈالر کا برنٹ ہو جائے. اللہ کرے 60 ڈالر کا ہو جائے, اللہ کرے 40 ڈالر کا ہو جائے, اللہ کرے 60-70 ڈالر کا ہو جائے. لیکن اس وقت تو 123 ڈالر کا ہے نا, تو اس وقت تو ہماری ذمہ داری ہے, شہباز شریف کی ذمہ داری ہے, ہماری سب کی, مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو سنواریں. کوئی باہر سے تو آدمی نہیں آئے گا. یہ بڑا اچھا ہے, اس میں اللہ کرے آپ کو فائدہ ہو, پھر عوام آپ کو دعائیں دے کہ یہ, مگر دیکھیے بڑا رسکی کام ہے. آگے جو آپ بتا رہے ہیں کیفیت, وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے تو اللہ خیر کرے. یہ سیاسی سروائیول کسی سیاسی حکومت کے لیے, اور پھر ایک اتنی بڑی اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اور پھر عوام تو ظاہر ہے, عوام کو آپ اتنا کہاں سمجھائیں گے, وہ تو بولے گی, وہ تو. اور دیکھیں نا, پیٹرول جو ہے ایک لینڈ کروزر والا جس دام پہ خرید رہا ہے, وہی ہونڈا 70 والا بھی خرید رہا ہے نا. ظلم بھی تو اتنا ہے نا. کامران بھائی دیکھیں, جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے وہ 786 کے ذریعے, سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم, ان کو آپ دے دیں سبسڈی. ہم نے, آپ نے دیکھیں بجٹ کے اندر ہم نے پلاٹوں کے اوپر ٹیکس, پلاٹوں کے اوپر پریزیومڈ انکم پہ ٹیکس لگایا ہے, ہم نے گھر کے ٹرانسفر پہ ٹیکس لگایا ہے, ہم نے مہنگی گاڑی کے اوپر ٹیکس ڈبل کیا ہے, ہم نے بینکوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے, ہم نے امیر لوگوں کے اوپر, امیر کمپنیوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن
یہ آپ بھی جانتے ہیں کامران بھائی کہ اس ملک میں جو صاحب عشرت صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو زیادہ مراعات ملتی ہیں بنسبت غریب لوگوں کے، تو ہم کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اسٹرکچر۔ اس وقت غریب لوگ جو ہیں وہ ہرٹ کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھ کو اور آپ کو اللہ کی مہربانی سے کھانے کا کل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو ہیں ان کو مسئلہ ہے، ان کے بچوں کو مسئلہ ہے۔ اگر 7 کروڑ لوگ اس ملک کے اندر غربت میں ہیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے، مطلب۔ اور اگر ہم اس وقت دیکھیں، آپ سری لنکا آپ کے سامنے ہے، سری لنکا آپ کے سامنے ہے، کیا ادھر آج بہتری آ گئی ہے؟ کیا انہوں نے جو راجا پاسکے نے اگر مشکل فیصلے نہیں کرے تھے تو کیا اس ملک کا فائدہ ہوا اس کو؟ اچھا یہ بتائیے، کیا اس سے بہتر ہوا ہے ملک؟ ایک بڑا پریولیج جو آپ نے گنوایا وہ ہے، اس کے علاوہ ایک پریولیج یہ ہے کہ آپ کے پاس ہاؤس ہے، آپ کے پاس اپوزیشن نہیں ہے، آپ نے ابھی نیب کے قانون وغیرہ کو سارے کو فارغ کر دیا۔ اس قوم کا، اس اکانومی کا آپ 10 بار ذکر کر چکے، سارے آپ کے جیسے اکانومسٹ کر چکے۔ یہ NFC جو ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو سیٹل کر لینا، زرداری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کا قانون پاس کرے، اس کے اندر جو سقم ہے، شدید ترین سقم ہے، اس کو دور کر لینا، کوئی قوم کا بھی زبردست کوئی فائدہ کر جائے۔ خالی نیب کے قانون سے آپ لوگوں کا، ذاتی طور پہ آپ کو نہیں کہہ رہا، مگر دوسرے لوگوں کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے، تو یہ کچھ قوم کا بھی فائدہ ہو جائے۔ سر اگر نیب کے قانون سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہم نیب کے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کو یا مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈالنے سے ملک بہتر ہو جائے گا تو سیریسلی ایک مرتبہ پھر ڈال کے دیکھ لیں۔ میں NFC کی بات کرتا ہوں، پوری قوم کا جو فائدہ ہے NFC کا بتائیے نا، اب آپ کے ہاتھ میں یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اس کو ٹھیک کرے نا۔ دیکھیں بالکل چاروں صوبے ہیں، میں نے شہباز صاحب سے اس دن بھی گزارش کری تھی کہ ایک مرتبہ NFC کی بھی وہ آرگنائزیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں، 10-12 سال ہو گئے اس کو، تھوڑی سی چیزوں کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں، کچھ ریویو کر لیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر ہم وفاقی حکومت جو ہے وہ 4-4 5-5 ہزار ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہے اور پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہی ہے کہ کبھی سعودی عرب چلے گئے، کبھی UAE چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے، کبھی IMF چلے گئے کہ یہ $1 بلین کے لیے، تو یہ ملک تو اس طرح، یہ ملک کی شایانہ شان تو نہیں ہے۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم یہ کر دینا ہے، یہ NFC کر دے، وہ کب آئے گا زمانہ جس میں آپ بھی، زرداری صاحب بھی، سب ایک حکومت کے دوران بیٹھے اور اتنے باہم شیر و شکر ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو یہ تو کر جائے نا کم از کم، قوم کا احسان کر دیں۔ کامران بھائی آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے ایسے آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا طنز اس میں ضرور شامل ہے۔ نہیں، باہم شیر و شکر ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے نا کہ محمود خان صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے، وہ بڑے جید چیف منسٹر ہیں، بڑی اچھی بے باک باتیں کرتے ہیں۔ وہ کل بھی تشریف نہیں لائے تھے جب نیشنل اکنامک کمیشن کا اجلاس تھا جس میں PSDP ڈیسائیڈ ہوئی تھی، اس میں تیمور جگڑا صاحب تشریف لائے تھے، وہ پھر میرے پاس بھی آئے تھے، لیکن محمود خان صاحب کل بھی تشریف نہیں لے کر آئے تھے۔ اب ہم عمران خان صاحب تو اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم تو خیر پھر بھی NFC کریں گے، اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں کہ مل کر کام کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ناٹ جسٹ NFC، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ ان پاکستان از یور پاور سیکٹر، یور گیس سیکٹر از ایکولی بیڈ۔ یہ 2 سیکٹرز آپ کو ٹھیک کرنے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے۔ موقف ہمیں ان کا سنانا ضروری تھا، آپ نے موقف سنا، آپ نے جو ان کی رائے ہے، جو ان کی پوزیشن ہے اس وقت، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، باہر لیے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔